السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ اور میں ہوں نازیہ علی۔ آج میں جس مہمان کے گھر پر موجود ہوں، میں نے آغاز میں آپ کو ان کو دکھایا بھی نہیں کیونکہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ آج میں جس مہمان کے گھر پر موجود ہوں، اگر میں اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے ان کی تعلیمی، قلمی اور سماجی خدمات کا تذکرہ کروں تو وہ بے شمار ہیں۔ اگر میں بات کرتی ہوں کہ خاص طور پر خواتین کے لیے تو وہ شاعرہ بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، اور اگر میں سماجی طور پر ان کی خدمات کی بات کروں تو میرے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی روح رواں ہیں، سربراہ ہیں، اور اگر میں ایک نام آپ سے اور لینا چاہوں وہ ہے ممبر رکن قومی اسمبلی جو رہ چکے ہیں، شہید علی رضا آبدی۔ ان کی والدہ بھی ہیں، میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ۔ ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ سے ملاقات بھی کرواتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ نازیہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کروں اور لوگوں کے سامنے جو سوال آپ کرنے والے ہیں علی رضا آبدی کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ اچھا، میں نے آغاز میں بھی جو آپ کا تعارف کروایا، خاص طور پر اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں، آج آپ سے تو انٹرویو کیا جائے گا، لیکن خاص طور پر آج علی بھائی کا ہی میں نے جب ذکر کیا ہے تو آپ کے کندھوں پر بھی ڈبل ذمہ داری ہے، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر علی بھائی کا انٹرویو جس طرح میں کر رہی ہوتی اور وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے تو آپ بھی پوری کوشش کریں گی کہ انہی کی طرح مسکراتے ہوئے انٹرویو دیں۔ میں کوشش کروں گی، اگر وہ ہوتا تو وہ اس کرسی پر وہ بیٹھا ہوتا، میں نہ ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر بچپن کی بات کی جائے، جس طرح سے بچوں کا بچپن ہوتا ہے، کچھ بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، کچھ پارٹیسپینٹ بھی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے شائع ہوتے ہیں، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کیا بتائیں گی؟ کیسی بچی ہوا کرتی تھی؟ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی تو بتائیے۔ بچپن میں بڑا مختلف بچپنا تھا، لیکن شروع سے میں خود حیران ہوں کہ میں کلاس 4 میں تھی شاید، تو ہمارے اسکول میں ہماری ٹیچر نے کہا کہ شہیدوں کے اوپر کوئی مضمون لکھو، تو اتنی چھوٹی عمر میں 10-11 سال کی عمر میں۔ اچھا، تو جو میں نے مضمون لکھا تھا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس عمر میں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ تو میری جو ٹیچر تھیں وہ تو حیران اور پریشان، اور 20 میں سے 20 نمبر انہوں نے مجھے دیے تھے کہ یہ اتنی چھوٹی بچی نے یہ مضمون کیسے لکھا اور کس طرح لکھا۔ تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ مجھے ہمیشہ سے شروع ہی سے مجھے شوق بھی تھا اور پسند بھی تھا، یہاں تک کہ جب میں 8th-9th میں تھی تو میں یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے تقریریں اور بحث اور ڈیبیٹس لکھ کے دیا کرتی تھی، جس پر وہ انعام لے کر آیا کرتے تھے۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ اور الحمدللہ پڑھائی میں مجھے لگتا تھا میں نے اپنا 100% پڑھائی ہی کو دیا ہوا تھا، کہ میں نے پنجاب بورڈ سے 8th کلاس میں میں نے پنجاب بورڈ سے گرلز میں 2nd پوزیشن لی تھی۔ اس وقت پورا بورڈ ہوتا تھا، اب تو خیر ملتان بورڈ، لاہور بورڈ الگ ہے، اور اخباروں وغیرہ میں آیا تھا، اور انٹرویو آئے، اسی طرح لوگ آئے تھے انٹرویو لینے کے لیے۔ تو میں چھوٹی تھی تو میرے دادا نے کہا کہ ہم اپنی بچی کو کیمرے کے سامنے نہیں آنے دیں گے، ہم انٹرویو دیں گے۔ تو میرے دادا نے انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیے یہ اتنی پرانی بات ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے دادا نے یہ کہا تھا اخبار نویسوں کو کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرے گی۔ اچھا، میں MBBS ڈاکٹر تو نہیں بن سکی، لیکن جب میں نے PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تو، اور وہ 2011 میں، تب میں نے کہا کہ ان کا کہنا پورا ہو گیا جی، کہ ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کروں گی۔ تو میں PhD ڈاکٹر بن کر انسانیت کی اس طرح خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو جیسے پتہ ہے میرے یہ شوق ہیں کہ لیکچرز سوشل ایشوز پہ اور ریلیجس پہ اور قرآن کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے، تو یہ میری خدمت کا ایک پہلو ہے جو کہ میرے دادا نے اس وقت اس کی نشاندہی کر دی تھی اتنے سال پہلے۔ اچھا، اگر یہی آپ جو اپنے بچپن کے قصے سنا رہی ہیں، اگر میں پرورش کی بات کروں کہ اس میں ہوتا ہے بچوں کا کچھ اپنے والدین میں اپنے باپ سے، والد سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو والدہ سے ہوتے ہیں، آپ کے بچپن کی اگر میں بات کروں تو آپ کی اٹیچمنٹ کس سے زیادہ ہوا کرتی تھی؟ نہیں، بات ساری یہ ہے کہ میری پرورش میرے دادا دادی کے یہاں ہوئی، تو میں جتنا اپنے دادا سے اٹیچ تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ مجھ سے کہتے تھے اخبار پڑھ کر سناؤ، تو اس زمانے میں پنجاب میں پاکستان ٹائمز اخبار ہوتا تھا، اور امروز وہ اردو کا،
میں انہیں اخبار پڑھ کے سناتی تھی. وہ مجھے کہتے تھے یہ میری بیٹی بہت ذہین ہے, اور وہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے. واہ, ہمارے ناظرین بھی آج یہ سب کچھ سن رہے ہوں گے, اور حیرانی کی بات تو ہے ہی سب کے لیے. ینگ ایج میں اس وقت بھٹو کا توتی بولتا تھا, وزیر خارجہ, اور اس کے بعد تو مجھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کہہ کے آواز دیا کرتے تھے کہ یہ بچی اتنی ذہین ہے, اور اس کا اتنا سیاست میں اور ہر چیز میں ابھی سے اس کی اتنی نظر ہے. تو اس حوالے سے میں اپنے دادا سے بہت زیادہ کلوز تھی, کیونکہ میرے والد گورنمنٹ سروس کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے. ظاہر ہے پنڈی, اس وقت ڈھاکہ بھی تھا, کراچی, لاہور, سب. تو ہم اپنے دادا دادی کے پاس رہا کرتے تھے. اچھا, بچپن کی یادیں ویسے بھی ہمیشہ سب کی بڑی مزیدار اور یادگار ہوتی ہیں, اور باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن میں تھوڑی سی آپ سے ابھی معذرت چاہوں گی. ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہیں, تھوڑا بریک کی طرف بھی جاتے ہیں اور پروگرام میں بریک لیتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بچپن کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اس میں مجھے ایک لفظ سننے کو ملا, اور میں چاہتی ہوں تھوڑا ناظرین کو بھی بتائیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بچپن پنجاب میں گزرا ہے, تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور اگر پنجاب میں گزرا ہے تو میں اگر اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں, اور میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں اور سندھ میں اگر میں فرق کی بات کروں تو کس طرح سے سلسلہ ہوا, تھوڑا بچپن کا بتائیں, پھر یہاں آنے کے بعد کا سلسلہ بتائیے. جی, بچپن میرا پنجاب میں گزرا. میٹرک میں نے خانیوال سے کیا, اور اس میں بھی میری پوزیشن تھی, اور چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا میری ساری دلچسپی پڑھائی پہ تھی. کالج میں نے لاہور سے کیا تھا, پنجاب یونیورسٹی سے, اور انگلش لٹریچر میں بھی یہ آنرس کیا تھا. اور اس وقت لٹریچر جو تھا ظاہر ہے میرا پسندیدہ وہ سبجیکٹ تھا. تو مجھے لاہور اور پاکستان, دیکھیے اب تو اتنا مختلف ہو گیا ہے, کیا لاہور, جی بالکل, کیا لاہور اور کیا کراچی. میں سمجھتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں جتنی تبدیلیاں اور جتنی تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں پورے دنیا کے حالات میں, کیونکہ ہم لوگ ٹریول کرتے رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے میری جلدی سے شادی ہو گئی تھی بی آنرس کے بعد, پھر میں کراچی آ گئی تھی 71 میں میں کراچی آ گئی. جی, اس کے بعد سے تو زیادہ تر زندگی کراچی میں گزری. اور یہ میرے ہسبینڈ مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, تو ہم لوگ سیل بھی کیا کرتے تھے. اچھا دیکھیں, ابھی آپ جب یہ بات کر رہی ہیں نا, تو پھر علی بھائی کا ذکر آیا ہے, تو مجھے بھی ایک ذرا شرارتی سا سوال میرے بھی ذہن میں آیا ہے. اب آپ کے بچپن کی بات ہو رہی ہے, آپ کی بھی زندگی کی کروں, تو ذرا اپنی شادی کا بتائیں نا, کہ لو میرج ہوئی تھی یا ارینج میرج ہوئی تھی آپ کی؟ بہت زبردست ارینج. نہیں, اتنی خطرناک ارینج کہ وہ بالکل ہی بچپنے کی, آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں خاندانوں نے, جہاں مجھے تو اتنا ہوش حواس بھی نہیں تھا جب طے کر دیا. اچھا دیکھیں, اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں ہمارے ناظرین کو بھی کہا, تعارف میں بھی کہا کہ میں نے 2 نام لیے ہیں نا آج انٹروڈکشن میں بھی, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آج صرف ایک انٹرویو نہیں 2 لوگوں کا ہو رہا ہے. اگر میں بچپن کی بات, جس طرح سے میں نے آپ کے بچپن کی بات کی, اگر اٹیچمنٹ کا بھی پوچھا, اس میں اگر شہید علی رضا عابدی کے بچپن کی بات کروں تو ان کی اٹیچمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ کس طرح کا, ویسے بھی بچپن کس طرح کا گزرا, اور اٹیچمنٹ اگر تھی تو کس سے زیادہ تھی؟ بس یہ میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا اہم ترین پہلو جو ہے وہ میرے بچے ہیں. اور سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کر سکتا ہے تو وہ میرا خیال ہے میں اپنے بچوں سے کرتی ہوں اور کرتی رہی. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 بچے مجھ سے جدا ہو گئے, اور ان کا الگ مقام ہے میری زندگی میں, اور الحمدللہ جو بچے زندہ ہیں ان کا الگ مقام ہے. بالکل. لیکن اگر علی رضا کے حوالے سے یہ تھا کہ دوسرے بچے ہمیشہ یہی شکایت کرتے تھے, اور اب بھی, کہ آپ جتنا رضا بھائی کو چاہتی ہیں نا اتنا ہمیں نہیں چاہتے. اور اس کو بھی پتہ تھا, علی رضا کو بھی پتہ تھا کہ میری امی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں, جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. تو میری ساری توجہ اس کی طرف اتنی رہی, بلکہ ابھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے شاید زیادہ ہی اس کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر موم کا کردار, ہر وقت اس کی حرکات و سکنات, کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں. جی بالکل, نہ صرف میں نے بلکہ تمام ہمارے ناظرین جو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو علی بھائی کو بھی چاہتے تھے, آپ کو ہمیشہ سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے,
انہوں نے بھی اس دن جس طرح سے علی بھائی میں ایک بہترین ماں کی پرورش دکھائی دیتی تھی اس باہمت عورت کو دیکھا. اچھا اگر میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ باتیں کرنے کے لیے سوالات بھی میرے ذہن میں بہت سارے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن پروگرام کا ہمارا وقت بھی کم ہے. میں چاہوں گی کہ آخری ٹویٹ جو لاسٹ ٹویٹ جو کی تھی، اگر میں علی بھائی کی بات کرتی ہوں تو وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، اور کیا کہنا چاہیے، بابائے قوم. اور علی رضا کی آرزو تھی کہ جو پاکستان قائد اعظم بنانا چاہتے تھے، میں کچھ اس میں مدد کر دوں اس پاکستان کے بنانے میں. کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلی کتنی 3-4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے پاکستان جو ہے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. جی. اور قائد اعظم تو یقیناً قبر میں تڑپتے ہوں گے. تو علی رضا یہ چاہتا تھا کہ میں اس پاکستان کے لیے کچھ کر دوں، لیکن قسمت دیکھیے کہ اس کا نام قائد اعظم کی برتھ ڈے کے ساتھ کیسا جڑ گیا. بالکل. 25 دسمبر وہی اس کی زندگی کا آخری دن تھا، اور وہی اس نے آخری ٹویٹ جو کیا تھا قائد اعظم کے لیے کیا تھا. بریک کا وقت ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گی کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ناظرین جاننا بھی چاہتے ہیں، وہ آپ سے کیے جائیں، مگر بریک سے آنے کے بعد. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھیں. نہ صرف ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں بات کی، بلکہ شہید علی رضا عابدی کے بچپن کے بارے میں بھی بات کی. اور یہ جب یہ ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، جو اس وقت ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے نا، میری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں ان کے ذکر کے ساتھ ہی بھگا دیا جائے اور مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا جائے. ابھی بہت ساری باتیں ہونی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں ایک آپ سے سوال کروں کہ جس طرح سے آپ کے خاص طور پر تعلیمی طور پر بڑی خدمات ہیں، آپ کی قلمی بہت آپ کا طویل سفر ہے، اور جو اسلامی اگر خدمات کی میں بات کرتی ہوں کہ ریسرچ اسکالر کے طور پر، تو خواتین کی بہت کم ہوتی ہیں. اور آپ میرے ایک مارننگ شو میں بھی آ چکی ہیں، اس وقت آپ پروفیسر بھی تھیں اقرا یونیورسٹی میں. تو میں اگر اس کی بات کرتی ہوں خاص طور پر مصنفہ کے طور پر، آپ کی کتاب ہے ایک اخوت اور رواداری، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. یہ کتابیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیش کروں گی جب پروگرام ختم ہو جائے گا. ہدیہ آپ کے لیے. یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس کا ایک حصہ ہے، اخوت اور رواداری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. جب وہ پبلش ہوئی اس سے پہلے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم 23 مارچ کو اس کے انوگریشن کریں گے اور بہت دھوم دھام سے کریں گے. جگہ بھی وہ کووڈ شروع ہو گیا نا، تو اس کی وجہ سے سب چیز سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے، اور یہ کتاب باقاعدہ ابھی اس کی رونمائی ہو نہیں پائی ہے. لیکن میں نے بہت سے اپنے دوست احبابوں کو، فیملی کو بھیجی ہے یہ پڑھنے کے لیے. اور میں نے یہ خاص طور سے وہاں بھی سیکریٹریٹ میں بھی اور ایوان صدر میں بھیج کے اس لیٹر کے ساتھ بھیجوں گی کہ میری یہ خواہش ہے آپ اسے پڑھیں اور دیکھیں اور اس کو نصاب میں لگائیں. جی. کیونکہ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے جس میں قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں عبادات کی اہمیت کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اسلامی تعلیمات میں اخوت اور رواداری کی ہے، اور مسلمانوں میں آپس میں. اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ہم یہ سبق بھول چکے ہیں. بہت اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اتنی اہم ضرورت ہے، اس پہ مجھے کام کرنا ہے. اور یقین کیجیے ڈاکٹر ریحانہ فردوس جو میری وہ تھیں سپروائزر، انہوں نے مجھے کہا اس پہ تو کام ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے کہیں، ٹھیک، اس لیول کا کام، اس حوالے کا کام. تو وہ الحمدللہ آپ جب پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے، آپ کا بھی دل خوش ہوگا کہ وہ اس لیول کی کتاب ہے کہ اس کو بلا جھجک آپ نصاب میں لگا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں پھر یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں نا، اس پر تو ہمارے ناظرین بھی بڑے بے چین ہو رہے ہوں گے. اور اس وقت میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب یہ والدہ صاحبہ اتنا اچھا لکھنے والی گھر میں موجود ہوں اور سہرا کسی اور نے لکھا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ذرا اس کا تو بتائیں، اس میں کیا حصہ تھا آپ کا اور کس طرح سے لکھا؟ ارے یہ بڑی حیرت کی بات ہے نازیہ. میں نے خاندان کے ہر بچے کا سہرا لکھا، لیکن جب علی رضا کی شادی اور دوسرے میرے بچوں کی شادی کا وقت آیا تو میں نے کہا بھائی اب تم لوگ میرے بچوں کے سہرے لکھو. میں نے تمہارے بچوں کے سہرے لکھے ہیں، بلکہ یہ سہرے میری جو کتاب، میری پوئٹری کی جو کتاب ہے زندان ذات، اس میں شامل بھی ہیں وہ سہرے.
تو اور مجھے یاد ہے جب میری پوئٹری کی کتاب کی رونمائی ہوئی تھی 2007 میں آرٹس کونسل میں، تو علی رضا کتنا خوش تھا، کیمرے لے لے کے پھر رہا تھا، موبائل لے لے کے فوٹو بنا رہا تھا، وہ اتنا وہ خوش تھا کہ اچھا پھر اس کی خوشی سے مجھے یہ لگا کہ ہاں واقعی میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے. تو وہ مگر علی رضا نے اس نے مجھے یاد ہے اتنا وہ خوش اور اتنا زیادہ وہ مجھے انکریج کیا نا کہ میں نے کہا واقعی شاید میں بھی کچھ ہوں، ورنہ مجھے کبھی اپنے پہ ایسا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ میں بھی کچھ ہوں یا مجھے بھی کچھ کرنا آتا ہے یا کچھ ہے. تو اس نے بہت مجھے، آپ بار بار پوچھ رہی ہیں اور میں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں. اس نے مجھے، میں اگر یہاں تھی تو اس نے مجھے وہاں رکھا، اتنا اونچا رکھا ہمیشہ. بلکہ وہ مجھے یہاں تک کہتا تھا کہ اگر کسی بڑے عالم کا میں ذکر کر دوں یا کسی بڑے اس کا، تو کہتا تھا آپ سے بڑھ کے تھوڑی ہے امی. اچھا دیکھیں، پھر وہ یہ نا کہ میرے پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم ہے اور میں اس میں چاہوں گی کہ اب ذرا اختتام کی طرف ہمارا پروگرام بھی جا رہا ہے. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہمارے چینل کے لیے، ہمارے پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا دیں گی ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، آپ کا پروگرام آپ بہت اچھی، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. اور دیکھیے اس زمانے میں ہمارا ہتھیار جو ہے نا وہ یہی ہے، سوشل میڈیا ہے ہمارا ہتھیار، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور ایک آزادی کا پیغام دے سکتے ہیں، اور باشعور لوگوں کو ہم ایک فکر دے سکتے ہیں، ایک فوڈ فار تھاٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، عقل کی، تو اس کو بروئے کار لائیں اور دنیا کو جگائیں. اور آپ لوگ یہ کام بہت احسن خوبی انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. میری طرف سے آپ سب کے لیے مبارکباد. اور سب سے بڑی بات جو نازیہ آج میں نے محسوس کی، آپ نے واقعی مجھے رونے نہیں دیا. بہت شکریہ. اچھا یہ میری چینل کی، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی. ایک اور سرپرائز گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے، اور یقینی طور پر نہ صرف آپ کو پسند آئے گا، اور آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو آپ ہمیشہ ڈیلیگیٹ کرتی ہیں اپنے کسی بھی ایوارڈ کو، کسی بھی چیز کو، تو کیوں نہ وہی گفٹ آپ کو دیا جائے. اللہ کتنا خوبصورت ہے. نہیں بالکل بھی نہیں، آج آپ کو رونا نہیں ہے. دیکھیں پورا پروگرام کر لیا اور اب یہ رو رہی ہیں. نہیں، آج نہ ہی میں نے آپ کو رونے دینا ہے اور نہ ہی آپ نے وعدہ توڑنا ہے اپنا. بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارا پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ پسند کیا ہوگا. آج میں نے پوری کوشش کی کہ جو آپ لوگ فرمائش کرتے ہیں، آپ لوگ ای میلز کرتے ہیں، وہ پوری کی جائے. اور میری یہ بہت ہی ادنا سی کوشش تھی کہ شہید علی رضا عابدی کا تو انٹرویو ہو نہیں سکتا تھا، تو ان کی والدہ سے میں نے کوشش کی وہ تمام سوالات اور جوابات جاننے کی کہ جو کچھ آپ سننا چاہتے تھے ان کی زندگی کے بارے میں. اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. اور ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی پروگرام میں کہ 2 اقسام ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو آنسو دیتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو آنسو پہنچتا ہے. آپ نے کیا بننا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.